السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ثانیہ ہے. میں ڈگری فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ کئی دنوں سے ہم دیکھتے ہیں غیر مسلمانوں کے نزدیک اور میڈیا کے نزدیک یہ بات کو بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلمان خواتین کو دبایا جاتا ہے اور مسلمان خواتین کا حقوق اسلام نہیں دیتا ہے. اس طرح کی سچویشن میں ہم مسلمان خواتین اور لڑکیوں کو کس طرح کا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سوال کا تھوڑا حصہ میں آلریڈی جواب میں دے چکا ہوں پہلے ایک دو جوابات میں، کہ میڈیا کا یہی ہے کہ ابھی اسلام پر جب اٹیک کرنا ہے تو مسلم خواتین کو حقوق نہیں دیا جاتا ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان کو پردے کے پیچھے چھپایا جاتا ہے، گھروں میں بند کیا جاتا ہے. ایک کامن جو ہے نا یہ ایلیگیشن ہے، بہت زمانے سے ہی ہے. بہرحال اس کے بھی کئی بار جوابات ہم دے چکے ہیں. شارٹ اس کا یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں. سورہ تکویر میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی ایک بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفنا دیا جاتا تھا، کہ ایک رواج تھا وہاں پر. ایک صحابی کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سناتے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے. سورہ تکویر میں اس کا ذکر ہے. کہا گیا کہ اس زندہ دفنائی گئی لڑکی کو پوچھا جائے گا کہ تیرا قصور کیا تھا؟ قصور کچھ نہیں تھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں آئے تھے، جب حجاز کہا جاتا تھا مکہ میں، تو خواتین کو کوئی حقوق نہیں تھے. خریدا اور بیچا جاتا تھا ان کو سامان کی طرح. بازار لگائے جاتے تھے خواتین کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو رکایا. اسی طریقے سے جو بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا اس کو رکایا. کمانا خواتین کو رائٹس کس نے دیے؟ ان کو عہدہ کس نے دیا؟ ان کے حقوق کس نے دیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اللہ کے حکم سے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ زبردست بزنس وومن تھی. اگر ان کو گھر میں ہی رکھ دینا رہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رکھ دیتے نا؟ نہیں رکھے. وہ بزنس ان کا بہت دور دور تک پھیلا ہوتا ہے. انویسٹر بھی کہا جاتا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کو بزنس وومن اور وہ بڑے بڑے بزنس میں انویسٹ بھی کی تھی. وہ سیریا اور یمن تک کہاں پھیلا ہوا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بزنس. اب یہ دیکھیے خواتین کے حقوق کیا چاہیے. بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ جو ہے اپنے باپ کا جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص 3 2 سے 1 پر بھی آئی، وہ لمبی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بچی کو اچھے سے پالتا ہے، اچھے سے تربیت دیتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے اور اچھے سے گھر میں شادی کرتا ہے تو جنت میں وہ میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا. کمانا، عزت بڑھی بچی سے. بچی کی عزت اور اہمیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ باپ کا جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے. جب وہ شادی کرتی ہے تو شوہر کا دین مکمل کرتی ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ آدھا دین مکمل کرنا ہے. تو کسی شخص نے کہا کہ پورا دین مکمل کرنا ہے تو 2 نکاح کرتا. ایسا نہیں، مطلب 2 بھی کرے تو آدھا دین ہی ہے وہ. کسی نے لطیفے میں کہا، جوک میں ایسے کہا کہ 1 نکاح سے آدھا دین مکمل ہے، 50% ہو گیا. تو 2 نکاح کرے تو پورا دین مکمل کیا کہتے ہیں؟ مطلب ایسا نہیں ہے. وہ آدھا دین مکمل کرنا بھی عمل سے نہیں ہے. مطلب آدھے عمل کرنا، آدھا دن مکمل مطلب 5 میں سے 3 نمازیں پڑھو نکاح کر لیے بات، ایسا نہیں ہے. وہ مطلب ہماری تو مسلمانوں کیسا ہے، جتنا کم ہو گئے تو اچھا ہے. اگر وہ معراج میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے 45 نمازیں معاف کرائی 9 چکر لگا کر، اگر 1 اور چکر لگا دے تو 5 بھی معاف ہو جاتی. ہمارے دل میں ایسا ہے، نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں. 5 نمازیں لے کر اترے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں 50 ایک دن میں. بولے جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے کہ 9 چکر ہوئے تو 50 سے کہا ہی 5 پہ آئی. جب بھی کہا جاؤ تو کہا کہ اب تو شرم آتی، 5 کو بھی رکا دوں کیا میں. بولے کہ ٹھیک ہے 5 پہ بھائی. اگر ہم مطلب ہمارا ذہن حدیث پڑھتے ارے 10 اگر لگا دیتے تو 5 بھی چلے جاتے نا، نعوذ باللہ. مگر ہمارے لیے خوشخبری کہ اللہ رحمان الرحیم کیسا ہے، 5 پڑھنے پر 50 کا اجر ہے، الحمدللہ. بہرحال تو بات یہ ہے کہ شوہر کا جب نکاح کرتی ہے عورت تو شوہر کا دین مکمل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس سے زیادہ اہمیت اور عزت کیا ہونا. بھی میڈیا جب کہتی ہے کہ عزت اور احترام نہیں ہے، ان کو پردے کے پیچھے لگا کے رکھے، ان کے حقوق چھین لیے، ان کو جو ہے گھروں میں بند کر دیے، تو اس سے زیادہ حقوق کیا ہونا. حقوق تو ہمارے کم ہے بولنا بلا بھی ہے کہ نہیں. ہمارے پیر کے نیچے نہ جنت ہے نہیں،
ہمارا والد ہمارے کو جو اچھی شادی کرا رہے تو ان کو جنت نہیں مل رہی, بچی کی اگر کر رہے ہیں تو والد کو ہے. گویا گیا بولنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے خواتین کو, ایک عورت کو عزت اور احترام دیا. جو ان کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا اسی اسلام نے کہا کہ اس کو پردے میں رکھو کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے, اس کو گندی نظروں سے بچاؤ. معاشرے میں گندے لوگ گندی نظر سے پھر رہے ہیں, ان کی گندی نظر سے ان کو بچاؤ. کسی کی عزت کو بچانا, عزت اور احترام ہے نہیں تو کیا بے عزتی ہے ان کی. کسی کی عزت کو بچانا, عزت اور آبرو کو بچانا گندی نظروں سے, تو ان کی تو اہمیت بڑھ گئی نا. میں یہی کہتا ہوں اگر فیمنزم کی چکر میں, میں یہی کہتا ہوں اگر کئی لوگ کہتے ہیں نا بھائی ویمن جو ہے مین اور ویمن ایکول رہنا, تو میں یہ سب سے یہ کہتا ہوں اگر مین اور ویمن ایکول رہنا تو ایک ہی کام کرو. پورے ہندوستان کے جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں نا, ان ایئرپورٹس پر جو چیکنگ کی جاتی ہے, ہم کو تو سر عام ہاتھ اٹھا کر جو اسکینر مشین ہے اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ لگا دے رہے, مطلب سب جنے دیکھ رہے. خواتین کو اندر, اگر تم فیمنزم کا چکر ہے, اگر مرد آدمی اور عورت ایک ہی ہونا تو یا پھر ہم کو روم دو یا ان کا روم ہٹاؤ, ہٹاتے. مگر ہماری چیکنگ کیسی ہو رہی بھائی, پورا اسکینر اوپر نیچے پیچھے پیروں میں بیچ میں ہر جگہ جا رہا اسکینر سر عام. اور خواتین کو اچھا روم میں جا رہا, تو اس کی عزت اور اہمیت ہے ہم کو. اگر تم کو حجاب ہٹانا ہے تو ایئرپورٹ پہ سے سیکیورٹی چیک کے دوران وہ روم ہٹاؤ, وہ بھی تو حجاب ہے نا, ہٹاتے حجاب. اب بولیں گے پردے کے پیچھے رکھے. اگر وہ سیکیورٹی چیک کرنے ٹائم پہ اگر کوئی عورت بول رہی کہ یہ کیا مجھے پردے کے پیچھے رکھے, مجھے جو ہے آپ جو ہے بیکورڈ سمجھے کیا, وہاں پر برقع پہننے والی بھی اس کو جو ہے ایک روم میں چیکنگ ہو رہی, اگر جو ہے ادننگی بکینی پہننے والی کو بھی جو ہے روم میں چیکنگ ہو رہی ہے کہ نہیں. تو بولنے کی بات یہ ہے, عورت کی صفت میں یہی ہے کہ اس کو چھپایا جائے. اگر کوئی کہتے ہیں نا آج سے اگر آپ کو کوئی بھی بولے کہ مرد آدمی اور خواتین ایکول ہے, ان کو ایکول جو ہے حقوق دینا, ایکول برتاؤ کرنا ان کے ساتھ, تو بولو کہ ایئرپورٹس پہ سے جو سیکیورٹی چیک ہے نا اس پہ سے روم نکال دو, یا پھر ہم کو روم دو. ہماری عزت نہیں ہے کیا بھائی, ہم کو تو سر عام, ہم کو تو سر عام ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اسکینر جہاں بولے وہاں جا رہا, نہیں ہوتا نا ایسا. ذرا عزت ہماری تو رکھو, ہم کو بھی روم دو بھائی, نہیں تو ان کا روم نکالو. تو بہرحال بولنے کی بات یہ سب چیزیں رہتے نا, لوگ جو بولتے ہیں کہ عورت کو پردے کے پیچھے رکھے, ان کو بیکورڈ کرے, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. عورت جو ہے سب سے بڑی واریر ہے. گھر میں بچوں کو سنبھال کے, ان کو پڑھا کے, ان کو لکھا کے, ان کی بیماری, ان کی تیمارداری, ان کے نخرے, ان کا ستانا, ساس کے تانے, دیور کے تانے, شوہر کے ڈانٹ, یہ سب جھیل کر جو ہے جیت کر نکل رہی گھر کو. آپ اور میں کر سکتے, مرد میں اتنا صبر ہی نہیں ہے. عورت سب سے بڑی واریر ہے نا آج ہمارے لیے. عورت اتنا جیت کے نکل رہی, کامیاب کر رہی, تو ہمارے گھر کے خواتین کو سلام ہے. ہم کو اگر کوئی جو ہے ذرہ روڈ پہ خالی گھورا سمجھو, کیا بھائی بھوتیج گھور رہے ہیں, جب سے پہ آ جاتے اپن. گھر میں ساس کے تانے بھی سن, اچھا کام کر کے تانے سن رہی, بچوں کی بیماری, رات میں جگنا, ان کو لکھانا, پڑھانا, کھلانا, سب کر رہی نا بھائی. عورت واریر ہے نہیں ہے. تو برا اسلام نے یہ اس کو واریر بتایا, گھر کی رانی بتایا. گھر میں رہ کر بہت بڑے بڑے جنگ جیت جاتی ہو. اگر آپ کا ہمارا باس اگر کچھ گالی دے دیا پریشان رہتے, 2 دن پریشان رہتے ہم. سیلس آنے کے باوجود بھی اگر باس بولا کیا سیلس لایا بھائی, اگلی بار ڈبل لانا, وہ تو پریشان رہتے. ڈیلی صبح شام ساس کو سسرے کو کھانے کھلا کے, پانیاں پلا کے, دوائیں ٹائم پہ دیے بعد بھی تانے سن رہی. تو ہماری گھر کی خواتین واریر ہے نہیں ہے. ہم کو یہ چیز کو ماننا چاہیے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور یہ چیز یہ ہے نا, یہ جو 3rd کلاس سوال نہ پوچھتے نا, ان کو بولنا. اسلام نے عزت دی, اسلام نے واریر بنایا, اسلام نے ان کو حقوق دیے, اسلام نے ان کو عزت دی, اسلام نے ان کو آبرو دی. آخری سٹیٹمنٹ یہی ہے, جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ جو ہے باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے. جب نکاح کرتی ہے تو شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے, اور جب جو ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ اسلام نے اس کے حقوق دیے, اس کی عزت اور آبرو کو بڑھایا ہے. جزاک اللہ خیر.